خطبات کے اندر عبادات کی مراسم عبودیت کی تفصیل بیان ہوئی ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ اس کے اوپر مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو عبادت پر چند باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور نماز کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں کہ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں، باجماعت کیا ہے، اور نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ روزہ اور زکوٰۃ کی اسی تفصیل کے ساتھ چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم بیان نہیں کریں گے، اور حج کو بھی، اور اسی طرح جہاد کے اوپر ہم کچھ بات ابھی اس سیشن میں انشاءاللہ کریں گے۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، یہ دراصل کمپلیٹنس آف دعویٰ اس کا نام ہم نے رکھا، اور اس میں عبادت کے اوپر، مقصد وجود انسان کے اوپر ہم نے بات کی۔ مولانا عبادت کے موضوع کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ قرآن کریم نے سورہ زاریات کے اندر بیان کیا، اور کہا کہ انفرادی طور پر تمہیں میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم میری عبادت کرو، یعنی مقصد وجود انفرادی طور پر یہ سمجھایا گیا کہ عبادت ہے، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ عبادت کس چڑیا کا نام ہے؟ کیسا جبہ اور دستار ہونا چاہیے، کیسا لباس ہونا چاہیے، کیسی گفت و شنید ہونا چاہیے، چلن پھرن کیسا ہونا چاہیے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، انسان کی ڈیلنگ کیسی ہونا چاہیے، انسان کے مراسم کیسے ہونے چاہیے، انسان کے تعلقات معاشرت کے اندر کیسے ہونے چاہیے، یا اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے انسان کے، انسان کاروبار کرے تو کیسا کرے، یعنی عبادت کیا ہے اصل میں، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تصور دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا گندی چیز ہے، یہ نجس ہے، یہ تمہارے نفس کو خراب کر رہی ہے، تمہارے روح کو خراب کر رہی ہے، تمہارے جسم کے لیے ناپاک ہے، تمہاری روح تمہارے ذہن کے لیے ناپاک ہے، تمہارے دل کے برتن کو خراب کر رہی ہے، لہٰذا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ موناسٹسزم کر لیا جائے، رہبانیت اختیار کر لی جائے، کسی کونے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا جائے۔ یہ ایک تصور پایا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، تو تمہیں کسی نہ کسی اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کرنا پڑے گا۔ تم اس کا نام خانقاہ رکھ لو تو رکھ لو، تم اس کا نام غار رکھ لو تو رکھ لو، تم اس کا نام کچھ اور بھی رکھ لو، لیکن حقیقتاً تصور یہ ہے کہ دنیا سے دوری اختیار کرنی ہے۔ لیکن اسلام، قرآن کریم اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ یار یہ رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ رہبانیت اختیار کریں، اور رہبانیت یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے۔ اقبال نے اس پر چوٹ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ لہٰذا یہ جو رہبانیت ہے، یہ جو تصور ہے عبادت کا، یہ غلط ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے تصور کہ مخصوص اوقات میں، یعنی پارٹ ٹائم جاب عبادت ہوا کرتا ہے، یہ ایک تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر عبادت کے وسیع تر مفہومات کے اندر، مفاہیم کے اندر اگر اس عبادت کو تقسیم کریں تو ایک تصور یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ، ایک تصور یہ ہے کہ دنیا میں پارٹ ٹائم کچھ کام کر لو، تم اللہ سے جڑ جاؤ کر عبادت پوری ہو جائے گی۔ یہ تصور مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ہاں حج بھی کر لیا، صدقات بھی کر دیے، چند الفاظ بھی ادا کر دیے، اور تھوڑی سی تہذیب کے اندر السلام علیکم اور وعلیکم السلام اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ لگا دیا تو عبادت کا تصور مکمل ہو چکا۔ یہ پارٹ ٹائم جاب، اللہ پارٹ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پارٹ ٹائم چاہیے، یہ جو سوچ پائی جاتی ہے یہ بھی مسلمانوں کے اندر ہے، جبکہ یہ تصور بھی ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اچھا، پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو صاحب یہ جو میں نماز پڑھ کے باقی کچھ کرتا ہوں یہ تو پھر عبادت نہ ہوا، پھر تو مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب بازار میں کرتا ہوں وہ عبادت ہوگا کیا؟ وہ کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے تصور میں کجی ہے، اس کے اندر کمی ہے جس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب عبادت کے تصور کو قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یفسر بعض ببعض، اصول التفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرآن اپنی باتوں کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو یہ عبادت کس چیز کا نام ہے، یہ تفسیر بھی قرآن نے خود بیان کی۔ قرآن کہتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ایک فرد یہ کہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی، یعنی وہ سب کام جو اللہ نے کہا کرو، وہ سب کام جو اللہ نے کہا نہیں کرنا، اور میں جب جاگ رہا ہوتا ہوں اور میں جب سو رہا ہوتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ ہے عبادت۔ اب سمجھ آئی کہ انسان کل وقتی عبادت ہو سکتا ہے۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی مومن چلتا پھرتا قرآن کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مومن کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی اپنی روٹین کو دیکھیے. آپ نے جو ہے وہ عبادات بھی کرنی ہے، معاشرت بھی کرنی ہے، اخلاقیات بھی کرنے ہیں، امور سلطنت بھی چلانے ہیں، معاشرت بھی کرنی ہے، کاروبار، ریاست اور سیاست اور سیادت بھی کرنی ہے. یہ سب کچھ تو کرنا ہوتا ہے میں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ ہے یہ آیت کی تشریح. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ عبادت ہوتی ہے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے اس تصور کو زندہ کرنے کے لیے مولانا نے کافی تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا کہ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا. عبادت کی یہ صحیح تشریح ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں ڈائریکشن اللہ کی طرف کر لوں. میں یاد رکھوں کہ اللہ کون ہے، میں یہ یاد رکھوں کہ اللہ کہتا کیا ہے. تو اللہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں دیکھوں کہ میری زندگی کے معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام کیا کرتے تھے. کیا صرف انفرادی کرتے تھے؟ نہیں، انہوں نے تو اجتماعی کوشش بھی کی. اچھا، مجھے وہ کوشش بھی کرنی چاہیے. تو اس لیے ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو، سب کچھ للہ رب العالمین ہو. یہ ہے وہ فل ٹائم سرنڈر، فل ٹائم اوبیڈینس کا تصور جو عبادت کا اسلامی تصور ہے. پھر یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو اس عبادت ہے، یہ مکمل کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی عبادت والا کام ایک مکمل اور اپنے تکمیلی مراحل کے اندر پہنچ چکا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے، پھر نبوت کے ظہور کے بعد کے 13 سال، اور اس کے بعد مدنی زندگی کے 10 سال. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ کب کمپلیٹنس آف دعویٰ ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کب اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا؟ تو آپ اور میں کہیں گے ہاں، یہ مکمل تو تب ہوا ہے کہ جب انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی دائرے تک اللہ رب العزت کی بات آ چکی تھی. تو یہ کون سا وقت تھا؟ یہ فتح مکہ کا وقت، یہ خطبہ حجۃ الوداع کا وقت تھا، جب معلوم سرزمین عرب کے اوپر اللہ کا کلمہ آ چکا تھا. تو یہ تصویر آپ کے سامنے آئی ہے، یہ کمپلیٹنس آف دعویٰ ہے. عبادت صحیح مکمل اپنی پیک اور چوٹی پر تب پہنچے گی جب عقیدہ توحید سے لے کر ایمانیات سے گزرتے ہوئے، عبادات کے راستے سے چلتے ہوئے، اخلاقیات کی گھاٹی سے گزرتے ہوئے، معاشرت کی ایک گھٹا ٹوپ چیلنج سے نکلتے ہوئے، معاملات کے سمندر کے اندر داخل ہو کر ریاست کے اندر، گلوب کے اوپر ہم اللہ کے کلمے کو لے کر آ جائیں گے، اللہ کی مرضی کو لے کر آ جائیں گے، فرمانبرداری اور اوبیڈینس کو لے کر آ جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ دعویٰ مکمل ہوا. یہ کمپلیٹنس ہے عبادت کے تصور کی. لہٰذا محض پیلے دائرے کے اندر تک محدود رہنا عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برتتے ہیں، اس سب میں اللہ کی مرضی آ جائے. یہ عبادت کا مکمل اور صحیح تصور ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کس ترتیب سے کام کرنا چاہیے؟ مجھے انفرادی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اجتماعی طور پر کون کون سے پرزے ضروری ہیں اس اسلام کی گاڑی کو لانے کے لیے، دعویٰ کو مکمل کرنے کے لیے؟ اس کے لیے ایک ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں وہ کام ہے جس کام کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا. عبادت کی چوٹی یہی ہے، عبادت کی پیک یہی ہے، عبادت کی ایپک یہی ہے کہ ہم لوگ اس کی بلندی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ایفرٹس اس گاڑی کو چلانے کے لیے لگانا شروع کر دیں. یہ عبادت کی تکمیل ہے. ہاں، اس میں نماز بھی آئے گی، اس میں زکوٰۃ بھی آئے گی، اس میں حج بھی آئے گا، اور اس میں صدقات بھی آئیں گے، اس میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی آئے گا، اس کے اندر اسلامی تہذیب اور ثقافت کی چیزیں بھی آئیں گی، ساری چیزیں. لیکن اصل میں یہ کام ہے جو ہونا چاہیے، اس پر اپنی توجہ کو لگانا، یہ عبادت ہوتا ہے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی، اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے، کفار آپ پر غالب ہیں اور آپ دنیا میں تباہ حال. ایسا کیوں ہے؟ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. دیکھیں، اس گاڑی میں بہت سے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وقتاً فوقتاً اس کے انجن میں تیل ڈالا جاتا ہے، سالانہ سروس کی جاتی ہے اور اوور ہالنگ کی جاتی ہے. اس طرح جب اس کو اسٹارٹ کر کے ایکسیلریٹر دبایا جاتا ہے تو سب پارٹس اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تمام عمل کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی گاڑی سڑک پر چلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ایکسیلریٹر نہ دبائیں یا کچھ پارٹس نکال دیں اور پھر دبائیں تو کچھ حاصل نہ ہوگا. اسی طرح چند پارٹس نکال کر جہاز کے پارٹس ڈال دیں تو ایکسیلریٹر دبانے کے باوجود نہ یہ چلے گی اور نہ اڑے گی. پھر اگر آپ اس میں سارے پارٹس رہنے بھی دیں
مگر وہ بیلٹس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کسے ہوئے نہ ہوں تب بھی ایکسیلریٹر دبانے کے باوجود یہ نہ چلے گی۔ ان سب صورتوں میں اگرچہ گاڑی کا وجود اور ایکسیلریٹر دبانے کا عمل بیکار ہے، مگر دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاڑی نہیں ہے اور اس کو ایکسیلریٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ تو یہی خیال کرے گا کہ یہ گاڑی ہے، لہٰذا اس کو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے، یعنی سڑک پر چلنا چاہیے۔ اسلام کو اسی گاڑی پر قیاس کر لیجئے۔ جس طرح گاڑی کا مقصد چلنا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر آپ خدا کے خلیفہ، خلق پر خدا کے گواہ اور پوری دنیا میں دعوت حق کے علمبردار بن کر رہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسلام میں وہ پارٹس جمع کیے گئے ہیں جو اس غرض کے لیے ضروری اور مناسب ہیں۔ اسلامی نظام حکومت سے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کسا گیا ہے تاکہ جو ہی اسلام کی اس گاڑی میں نماز کا ایکسیلریٹر دبایا جائے، زکوٰۃ کا انجن آئل ڈالا جائے، سالانہ سروس کے روزے رکھے جائیں اور اوور ہالنگ یعنی حج کیا جائے، تو نتیجہ یعنی اسلام کا غلبہ اور خدائی قانون کا تسلط اسی طرح ظاہر ہونا شروع ہو جائے جیسا ایکسیلریٹر دبانے پر گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، ایکسیلریٹر دبانا، سروس کرنا، تیل دینا اور اوور ہالنگ تبھی مفید ہو سکتا ہے جب اس فریم میں اس گاڑی کے سارے پارٹس ہوں اور اسی گاڑی ہی کے ہوں اور ویسے ہی کسے ہوئے ہوں جیسا کارساز کمپنی نے انہیں جوڑا تھا۔ مگر یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو گیا۔ اسلامی نظام حکومت ہی نہ رہا جس سے یہ پارٹس کسے رہیں، بس بیلٹس ڈھیلی ہو گئیں، ہر پارٹ بکھر گیا۔ پھر گاڑی کے بہت سے پارٹس نکال ڈالے گئے، ان کی جگہ اپنی اپنی پسند سے جس دوسری مشین کا پارٹ چاہا فٹ کر لیا گیا۔ مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور ہم مسلمان۔ بس جب اسلام کی اس گاڑی کو ایکسیلریٹ کریں تو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے، مگر اسے کیا خبر اس ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں۔ یہ ہے وہ سبب کہ ہماری عبادتیں بے اثر ہو گئیں، اور یہ یوں ہی بے اثر رہیں گی جب تک ہم اسلام کی اس گاڑی کے اصل پارٹس ویسے ہی کس کر نہیں جوڑ دیتے جیسے گاڑی بنانے والی کمپنی نے کبھی انہیں جوڑا تھا۔